بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الزاہد ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 568 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 568 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 39,376 ہو گئی ہے۔ مملکت میں کورونا سے مزید 5 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی گنتی 281 تک جا پہنچی ہے۔ ملک میں آج مزید 469 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 22,275 ہو گئی ہے۔ آج ملک میں 32,679 ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 568 کا رزلٹ مثبت آیا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 30 اگست سے نئے تعلیمی سال کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ اماراتی وزیر تعلیم کے مطابق مملکت میں اساتذہ اور انتظامی عملہ 23 اگست سے کام شروع کر دے گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارتی ترقیاتی کونسل کی جانب سے دیے گئے کیلنڈر کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 30 اگست سے نیا تعلیمی سال شروع ہوگا۔ وزیر تعلیم حسین بن ابراہیم الحمادی نے کہا ہے کہ تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے اور قومی مقصد ہے، اس لیے لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سماجی فاصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تعلیم جاری رکھی جائے گی تاکہ طلباء کا ایک بھی قیمتی دن ضائع نہ ہو۔ متحدہ عرب امارات میں ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ریموٹ لرننگ کے طریقہ کار کے ذریعے تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زید المیعاد ویزے کے حامل افراد 18 اگست سے پہلے جرمانہ دیے بغیر متحدہ عرب امارات سے واپس جا سکتے ہیں۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی فارن افیئرز دبئی نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کا ویزا 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو گیا تھا وہ 18 اگست سے پہلے جرمانہ دیے بغیر متحدہ عرب امارات سے واپس جا سکتے ہیں۔ کورونا وبا کی صورتحال کے باوجود متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ریزیڈنسی ویزوں میں دسمبر 2020 تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے غیر ملکی شہری جن کے ریزیڈنسی ویزوں کی میعاد 1 مارچ سے ختم ہو چکی ہے اور اب وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام لوگ بغیر کسی جرمانے کے اپنے ویزوں کو تجدید کروا سکتے ہیں۔ ان کے لیے UAE میں ریزیڈنسی ویزوں کے پرمٹ میں بھی توسیع کر دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کئی سینما گھر کھول دیے گئے ہیں۔ سینما گھروں میں 30% سیٹوں پر حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے فلمیں دکھائی جائیں گی۔ 12 سال سے کم عمر اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کورونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کرتے ہوئے سینما گھروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج دبئی میں ایک سینما گھر نے اپنی 4 برانچز کھول دی ہیں۔ حکام کی جانب سے سینما گھروں کو کھولنے کے لیے خصوصی حفاظتی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ سینما کی صرف 30% سیٹوں پر شائقین بیٹھ سکیں گے۔ تمام شائقین کا سینما میں داخل ہونے سے پہلے درجہ حرارت دیکھا جائے گا۔ 12 سال سے کم عمر اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو سینما میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابوظہبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہینڈ سینیٹائزر گاڑیوں میں زیادہ دیر تک نہ رکھیں، کیونکہ سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے جس میں شدید گرمی کے موسم میں آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سینیٹائزر اور گلوز بہت جلد آگ پکڑ لیتے ہیں اور اگر انہیں گرم موسم کے دوران دھوپ میں رکھا جائے یا گاڑی میں ہی چھوڑ دیا جائے تو ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ لوگوں اور ڈرائیور حضرات کو اس معاملے میں بہت احتیاط برتنا ہوگی، کیونکہ کورونا کی موجودہ وبا کے باعث مملکت بھر میں سینیٹائزر اور گلوز کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اگر سینیٹائزر کو گاڑی میں ہی زیادہ درجہ حرارت میں رکھا جائے یا تیز دھوپ میں رکھا جائے تو یہ دھماکے سے پھٹ کر آگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈرائیور حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کار کے شیشے مکمل بند نہ رکھیں، خصوصاً جب گاڑی کو کسی کھلے مقام پر پارک کیا جائے۔ اسی طرح گاڑی کے اندر پرفیومز اور لائٹر چھوڑ کر جانے سے بھی احتیاط برتی جائے۔ ہاتھوں پر سینیٹائزر لگانے کے فوراً بعد کچن میں آگ کے شعلے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ بچوں کو بھی اس معاملے میں خاص احتیاط کروائی جائے۔ اس طرح گلوز کو بھی آگ کے قریب نہ لایا جائے۔ والدین کو اپنی بچوں کو سینیٹائزر سے جڑے خطرات سے آگاہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب وہ کچن میں موجود ہوں۔ امارات اور اتحاد ایئر ویز کا اپنے عملے کی تنخواہوں میں کٹوتی ستمبر تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔
خلیجی فضائی کمپنیوں امارات، ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز نے اپنے عملے کی تنخواہوں میں 25 سے 50% کٹوتی ستمبر تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ عالمی کورونا وبا کے دوران فضائی کمپنیوں کے اخراجات کے لیے نقد رقم کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کورونا کی وبا نے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کو عملہ نکالنے اور سرکاری ضمانتوں کے حصول پر مجبور کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے مارچ میں مسافروں کی پروازیں گراؤنڈ کرنے کے بعد سے قومی ایئر لائنز امارات اور اتحاد نے محدود زیادہ تر آؤٹ باؤنڈ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے ذریعے دکھائے جانے والے ایک داخلی ای میل کے مطابق امارات ایئر لائن نے اتوار کے روز ملازمین کو بتایا کہ وہ ان کی اجرت میں عارضی کٹوتیوں کو 30 ستمبر تک جاری رکھیں گے۔ امارات گروپ کے ملازمین کو جانے والی اس ای میل کے مطابق کچھ معاملات میں تنخواہوں میں کٹوتیوں کو اور بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ بنیادی تنخواہوں میں 50% تک کمی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ اپنی نقد پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اختیارات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ پی آئی اے نے امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی۔ ترجمان نے کہا کہ اگر کسی پاکستانی مسافر سے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایہ 1120 درہم سے زائد وصول کیا جا رہا ہے تو وہ کنٹری منیجر ابوظہبی اور پیسنجر سیلز مینیجر کے فون نمبرز پر شکایات کر سکتے ہیں۔ 2 روز قبل رش کے باعث پی آئی اے نے دبئی اور ابوظہبی میں قونصل خانوں اور اپنے دفاتر کے 7 ایجنٹوں کو بھی ٹکٹ فروخت کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم فوری طور پر ہی اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ کچھ ایجنٹس کی جانب سے یہ کہہ کر 2000 درہم سے زائد کرایہ وصول کیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کا کرایہ بڑھ گیا ہے، تاہم اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ پی آئی اے کے کرائے نہیں بڑھے اور اکانومی کلاس کا یک طرفہ کرایہ 1120 درہم ہی ہے۔ ٹکٹوں کے حصول کے لیے مسافر متحدہ عرب امارات میں سفارت خانوں میں قائم دفاتر، پاکستان میں پی آئی اے کے کسی بھی بکنگ آفس یا دبئی اور ابوظہبی کے ایجنٹ سے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ محنت کامیابی کی بنیاد ہے، راس الخیمہ کے حکمران کا فارغ التحصیل طلباء سے خطاب۔ سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی نے موجودہ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسکول کے طلباء کی محنت کو سراہا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار راس الخیمہ اکیڈمی کے 2020 کی گریجویشن کلاس کے موقع پر تقریر کے دوران کیا۔ گریجویٹس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گاڑیوں میں بیٹھ کر شیخ سعود بن سکر کی تقریر سنی۔ شارجہ کی امارات میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریر ہے۔ تقریب میں اکیڈمی کے چیئرمین اور راس الخیمہ کے سرمایہ کاری اور ترقیاتی دفتر کی چیئرپرسن شیخہ آمنہ بنت سعود القاسمی نے بھی شرکت کی۔ شیخ سعود نے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو بتایا کہ 2020 کی کلاس منفرد تھی کیونکہ اس میں طلباء کو پڑھائی کے دوران غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کووڈ-19 وبائی مرض کے باعث پیش آنے والی مشکلات کے باوجود طلباء کو اپنے مقصد کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔ زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق شیری رحمان کے بیان کو مسترد کر دیا۔ زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق شیری رحمان کے بیان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، سیاسی مقاصد کے لیے مشکل حالات سے دوچار تارکین وطن کو بدنام نہ کیا جائے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے کورونا کیسز صرف 6% ہیں۔ غلط معلومات پہلے ہی آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ خیال رہے پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان نے اپنے بیان میں اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق حکومتی پالیسی پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے 21% کیسز کی وجہ اوورسیز پاکستانیوں کی وطن واپسی کو قرار دیا تھا۔ ابوظہبی میں ماسک دستانے پھینکنے پر جرمانہ۔ ابوظہبی میں حکام کے مطابق ماسک اور دستانے پھینکنے والوں کو 6 ٹریفک پوائنٹس اور 272 امریکی ڈالر کا جرمانہ کیا جائے گا۔ امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی WAM نے ابوظہبی پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کچرا ماحول کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے کمیونٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جو بھی میرا بھائی مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور بیل آئیکن کو دباؤ تاکہ جب بھی میں مدینہ شریف روضہ رسول کے پاس
آن لائن لائیو آؤں تو آپ کو میرا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ میں روزانہ 2 سے 3 مرتبہ آن لائن زیارت کرواتا ہوں اپنے بھائی مسلمان بھائیوں بہنوں کو۔ جو بھی میرا بھائی زیارت رسول کرنا چاہتا ہو اور اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہو تو میرے چینل پہ آپ زیارت روزہ رسول کر سکتے ہیں۔